تو یہ ابھی جو یہ دھرنا اور جلاؤ گھیراؤ خود کش حملے کر دیں گے، اسلام آباد کے اوپر حملہ کر دیا، اسلام آباد کو جو ہمارا کیپٹل ہے پاکستان کا، فیڈریشن کی علامت ہے، اس کو مجھے بتائیں ہاتھ اٹھا کے کہ 75-6 ایئرز میں کیا کوئی ایسی حکومت آئی ہے جس نے اسلام آباد کو کرسی کی محبت میں آگ لگا دی، درخت جلا دیے ہوں، ملک کی پراپرٹی اور پرائیویٹ پراپرٹی جلا دی ہوں؟ یہ کس قسم کی محبت ہے پاکستان سے، کس قسم کی پاکستانیت ہے؟ پھر آپ کی پاکستانیت کے اوپر سوال کھڑے ہوں گے۔ اور اس وقت سے ایک بچہ جس کی عمر 70 سال سے اوپر ہے، وہ انقلاب کا کہہ کے نکلا تھا ہیلی کاپٹر میں، اور آج تک وہ گھر واپس نہیں پہنچا۔ تو بعد میں پتہ چلا کہ وہ انقلاب جو پاکستان کے گلی گلی محلے محلے سے نکلنا تھا، وہ انقلاب اپنی ضمانتیں کرا رہا آج کل۔ مطلب بات ہوتی ہے سپر پاورز کو آپ کنفرنٹ کرتے ہو کہ جی ہو ہم سپر پاورز کو فکس کر دیں گے، سپر پاورز کو ہم بتا دیں گے کہ ہم کیا ہیں، اور وہ جو سپر پاورز کو للکارتا تھا وہ آج وہ راہداری ضمانت کے لیے پشاور میں چھپ کے بیٹھا ہوا، گرفتاری کے ڈر سے۔ اگر آپ نے ظلم کا سامنا کرنا ہے اپنے ملک کی خاطر تو آپ کو نواز شریف جیسا جگر چاہیے۔ جو ہماری اسٹرگل ہے اس کو میں کبھی بطور اسٹرگل آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی، میں وکٹم پلے نہیں کرنا چاہتی اس لیے آج میں وہ بات نہیں کر رہی، لیکن میں یہ ابھی آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اب پاکستان کی ڈیبیٹ فتنہ، فساد اور انتشار سے شفٹ ہو کر عوام کے مسائل پہ آنی چاہیے۔ آج پاکستان کو مسلم لیگ نون کی ایک طرح سے بدقسمتی بھی ہے اور ایک طرح سے خوش قسمتی بھی ہے کہ مسلم لیگ نون کو اقتدار میں جب آتی ہے تو اس کو بہت ہی تباہ شدہ پاکستان ملتا ہے، جس میں لوڈ شیڈنگ بھی ہو جاتی ہے، جس میں دہشت گردی بھی واپس آ جاتی ہے، جس میں اکانومی بھی جو ہے وہ بالکل شیمبلز میں ہوتی ہے، اکانومی بالکل وینٹیلیٹر پہ ہوتی ہے۔ لیکن اس میں اچھی بات یہ ہے کہ جب مسلم لیگ نون کو یہ موقع ملا، نواز شریف صاحب کو موقع ملا، شہباز شریف صاحب کو موقع ملا، پاکستان ایسی حالت میں ان کے سامنے آیا جب پاکستان کا پتہ نہیں تھا کہ کتنے دن کے لیے سروائیول ہے، تو ایسی حالت میں وہ پاکستان کو مشکلات کے بھنور سے نکال کر کامیابی کی طرف لے کر گئے۔ تو یہ جو پاکستان کی خدمت جو اگر کسی جماعت کے نصیب میں آئی ہے تو اس جماعت کا نام ہے پاکستان مسلم لیگ نون۔ پاکستان کو بنانے کا، پاکستان کو بار بار اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کا، پاکستان کی ترقی کا، پاکستان میں موٹر ویز، بجلی کے منصوبے، سڑکوں کے جال، پاکستان میں میٹرو بس، پاکستان میں اورنج لائن، پاکستان میں سی پیک، یہ سب لانے کا اگر سہرا ایک لیڈر کو جاتا ہے اس کا نام ہے محمد نواز شریف۔ تو کوئی بات نہیں، آج کے بعد ہمارا نعرہ ہے کہ کیا ہے اور کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ۔ We have done that, we will do that again انشاءاللہ۔ پاکستان اس وقت ایسے حالات میں کہ کسی سیاسی جماعت کو، خصوصاً پاکستان مسلم لیگ نون کو، اپنی سیاست کی اب فکر نہیں ہے، اب اس ریاست کی فکر ہے۔ ورنہ کوئی بھی ہوتا تو وہ یہ کہتا کہ حکومت کا آخری سال ہے، ہم کیوں یہ پیٹرول کی قیمتیں جو ہمیں بڑھانی پڑی ہیں، اور شہباز شریف صاحب نے صحیح کہا، انہوں نے دل پر پتھر رکھ کے یہ قیمتیں بڑھائی ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم آلو پیاز کا ریٹ پتہ کرنے نہیں آئے، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہاں ہم آلو پیاز ٹماٹر کا ریٹ پتہ کرنے آئے ہیں، ہم بجلی وہ جو عمران خان کے دور حکومت میں پتہ نہیں وہ کہاں گئی وہ بجلی جو نواز شریف نے بنائی تھی، ہم اس کو بحال کرنے آئے ہیں، ہم لوڈ شیڈنگ کو ایک دفعہ پھر ختم کرنے آئے ہیں، ہم انشاءاللہ ایک دفعہ پھر جو دہشت گردی نے سر اٹھا لیا اس کو ختم کرنے آئے ہیں، اور آپ کی مدد کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ
پاکستان کے عوام کی مدد کے ساتھ جو پاکستان مسلم لیگ نون، بھلے پاکستان مسلم لیگ نون کے مخالف ہے، لیکن اس بات کو مانتے ہیں کہ اگر کوئی جماعت جس کے پاس صلاحیت ہے، جس کے پاس پاکستان کو آگے لے کے جانے کی ایک جستجو ہے، جو محنت کر سکتی ہے، جس کی پوری توجہ پاکستان کو بنانے میں ہے، وہ جماعت پاکستان مسلم لیگ نون ہے۔ تو میں دیکھیں پرائیورٹیز کی بھی بات ہوتی ہے۔ اب کل آپ دیکھیں وہ جو آڈیو ٹی وی پہ چل رہی تھی کہ جب آپ اس چیز پہ مصروف ہوں گے کہ ایک چھوٹا سا کام کرانے کے لیے آپ کو فرسٹ لیڈی کو، وہ کہتی ہیں کہ ان کو 3 کیرٹ کا ڈائمنڈ نہیں چاہیے، ان کو 5 کیرٹ کا ڈائمنڈ ہے۔ تو جب آپ کی پرائیورٹیز یہ ہوں کہ بنی گالا ہیڈ کوارٹر بنا ہو کرپشن کا، اور آپ کی فرنٹ پرسن جو ہے وہ بزدار اور فرا گوگی ہو، جو پنجاب کے عوام کا، صرف پنجاب کے عوام کا حق نہیں کھا گئی، پورے پاکستان کے عوام کا یہ لوگ حق کھا گئے۔ بنی گالا واز دا ہیڈ کوارٹر۔ تو یہ جو اچانک یہ لانگ مارچ بھی یاد آ گیا ہے، یہ سب یاد آ گیا، یہ اس لیے کہ اب وہ چیزیں نہیں مل رہی۔ وہ فرا گوگی تو ملک چھوڑ کے بھاگ گئی۔ اگر آپ نے کچھ نہیں کیا تو آؤ نا مریم نواز کی طرح ڈیتھ سیل میں سامنا کرو چیز۔ اور میں یہ بتا دوں کہ فرا گوگی صرف فرنٹ پرسن ہے، بینیفیشریز جو ہے ڈائریکٹ بینیفیشریز وہ عمران خان ہے، اور وہ بذریعہ وہ جو پیرنی صاحبہ ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک چھوٹا سا کام ہے، ایک تالا کھلوانے کا 5 کیرٹ کا ڈائمنڈ مانگ رہی ہے وہ، تو اٹس این آئی اوپنر۔ آپ یہ دیکھو کہ جو انسان ایک چھوٹا سا کام کرنے کا، اور وہ پھر کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب نے کہہ دیا ہے کہ کل تالے کھل جائیں گے، سائن ہو جائے گا، اور وہ سائن کیسے ہو رہے؟ رشوت دے کے۔ اور یہ ایک چھوٹا سا کیس ہے جس کو آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ یہ آنکھیں کھولنے کے لیے پورے پاکستان کی اور پوری دنیا کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے۔ یہ صرف ٹپ آف دی آئس برگ ہے۔ اب آپ کو پتہ چلے گا آہستہ آہستہ کہ ایک ایک نوکری، ایک ایک تقرری، ایک ایک تبادلے کے لیے جو بنی گالا جس کا ہیڈ کوارٹر تھا، انہوں نے کتنا کتنا پیسہ لیا ہے، جنہوں نے پاکستان کے بیت المال کو نہیں بخشا، جس نے توشہ خانہ کو نہیں بخشا، تو آپ کے خیال میں اس نے پاکستان میں کسی چیز کو بخشا ہوگا؟ تبھی ملک کا یہ حال ہے۔ اور پھر آپ پرچی کھول کے، کل پرسوں میں جلسے میں دیکھ رہی تھی، میری ہنسی بھی نہیں رک رہی تھی اور میرے دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ جو شخص 4 سال حکومت کر کے گیا ہے، اس کو آج ملک کو، پاکستان کو یہ بتانے کے لیے کہ اس کی کارکردگی کیا ہے، چھوٹی سی پرچی کھول کے پڑھا ہے، وہ بھی نہیں پڑھی جا رہی۔ کیا بول رہا تھا؟ کیا بول رہا تھا وہ؟ مجھے ابھی تک سمجھ نہیں آیا کہ وہ کیا بول رہا تھا۔ 1600، 100، 400، 500 کوئی سمجھ نہیں آئی۔ بھائی جس نے کوئی کام 4 سال میں کیا ہی نہیں، وہ کیسے بتائے گا؟ اس کو چاہے پرچی لکھ کے دے دو، یا اس کو رجسٹر بنا کے دے دو، یا اس کو پریزنٹیشن بنا کے دے دو، وہ کیا کہے گا عوام کو؟ مطلب کسی کو سمجھ آئی کہ وہ 1600، 400، 200، 500 کیا تھا؟ اور لوگوں کو کہتا ہے کہ وہ پرچی سے دیکھ کے پڑھتے ہیں۔ شکر کرو کہ لوگ پرچی سے دیکھ کے پڑھتے ہیں، تمہاری طرح ایک ملک میں جا کے دوسرے ملک کی چگلی کر کے لڑائی کرا کے نہیں آ جاتے۔ ان کو پتا ہوتا ہے انہوں نے کیا بولنا ہے۔ اور تمہارا یہ حال ہے کہ تم سے 4 سال کی پرفارمنس پوچھ لی عوام نے، ہم نے پوچھی، جلسوں میں پوچھی، تو اس کو پریشر فیل ہوا کہ اس کو جواب دینا ہے، تو پرچی سے پڑھ کے بھی جواب دینا نہیں آ رہا تھا۔ مجھ سے پوچھو، وہ تو 3.5 4 سال کا حساب نہیں دے سکا، میں ابھی آپ کو حساب دیتی ہوں اپنے 6 ہفتے کا۔ میں آپ کو 6 ہفتے کی شہباز صاحب کی کارکردگی کا میں آپ کو جواب دیتی ہوں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتی ہوں کہ شہباز صاحب نے اس حکومت کے، جس کے پاس خزانہ خالی ہے، اور یہ میں روایتاً نہیں بول رہی، یہ کوئی کلیشیڈ سینٹنس نہیں ہے کہ خزانہ خالی ہے، میں آپ کو واقعی بتا رہی ہوں کہ پاکستان کا خزانہ خالی ہے۔ اور میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ ایل سیز نہیں کھل رہی تھیں، پاکستان کا برا حال ہے، اکانومی کا برا حال ہے، اور
ہمارا بالکل دل نہیں کرتا کہ 1 روپیہ بھی تیل کی، ڈیزل کی، کسی بھی چیز کی قیمت بڑھائی جائے. لیکن اب مجھے یہ بتاؤ کہ ہمیں اپنی حکومت بچانی ہے، اپنی سیاست بچانی ہے، یا پاکستان کو بچانا ہے؟ تو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس برے حالات میں جب اکانومی پاکستان کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، تو جب آپ نے تیل کی اور پیٹرول کی قیمتیں، آپ کو عمران خان نے جو IMF کے ساتھ معاہدہ کیا تھا، جس کی ویڈیوز آپ سب نے دیکھی ہوں گی، آرکائیوز میں موجود ہیں، میڈیا پہ بھی چل رہی تھیں، کہ شوکت ترین صاحب نے خود کہا کہ 30 روپے ہم کو بڑھانا پڑے گا. یہ IMF کے ساتھ معاہدہ عمران خان صاحب کر کے آئے تھے. اس معاہدے کے تحت ہمیں یہ قیمتیں ہمیں بڑھانی پڑی. لیکن